بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو پڑھنے والا شخص دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس دعا کی فضائل، برکات، اس کی مختصر تفسیر اور اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کا خاص وظیفہ، اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ کار آپ کو بتائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اس طریقے سے اس دعا کو پڑھیں گے، آپ کی تمام دنیاوی حاجتیں اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک قبول کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آخرت کی بھلائی اور آخرت کی نعمتیں بھی اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ ہم اپنی دعاؤں میں دنیا کو زیادہ مانگتے ہیں، آخرت کو بہت کم مانگتے ہیں۔ جب بھی دعا مانگیں اللہ پاک سے دنیا اور آخرت کی بھلائی دونوں مانگا کریں۔ ہم اپنی دعاؤں میں جب بھی دعا مانگتے ہیں دنیا کی ہر قسم کی آسائش مانگتے ہیں۔ مثال کے طور پر بڑا گھر مانگتے ہیں، پیسہ مانگتے ہیں، وسیع رزق مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، بڑی گاڑی مانگتے ہیں، نوکری مانگتے ہیں، دنیاوی معاملات، نیز کے ہر قسم کی دنیاوی آسائشیں اللہ پاک سے مانگتے ہیں۔ آخرت کا سوال ہم تو یا تو کرتے ہی نہیں ہیں، یا تو بہت کم اللہ پاک سے آخرت کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، جو کہ ہماری ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی دعاؤں کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا سے بڑھ کے اللہ کے نزدیک کوئی چیز مکرم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی دعاؤں کو پسند فرماتے جس کے ہر الفاظ میں خیر اور بھلائی شامل ہوتی تھی۔ ایسی دعاؤں میں ایک یہ دعا بھی شامل تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کم ہمت اور دنیاوی طلب رکھنے والوں کی دعا کو ذکر فرمایا ہے کہ بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا فرما، اور آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بلند ہمت لوگوں کی تعریف فرمائی جو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو تعریف اور توقیر کے انداز میں ذکر فرمایا کہ تاکہ ہم جیسے لوگ بھی ان بلند ہمت لوگوں کی اس دعا کے مانگنے میں پیروی کریں اور ان تمام معنی اور مضامین کو سمجھیں جو اس میں موجود ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگ سب سے پہلے جب بھی دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کے بہترین نام ربنا سے دعا کرتے ہیں۔ جب بھی آپ دعا کریں اللہم یا ربنا سے شروع کیا کریں۔ جس دعا کے ساتھ اللہم یا ربنا لگ جاتا ہے اللہ پاک اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ آگے اللہ نے ان کی دعا کے باقی الفاظ ذکر فرمائے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اب ہم آپ کو اس دعا کی مختصر تفسیر بتاتے ہیں۔ اس تفسیر کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے۔ اس دعا میں جو پہلا فقرہ ہے آتنا فی الدنیا حسنۃ، اس میں مختصر ترین الفاظ میں دنیا کی تمام بھلائیوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اس دعا میں ہر قسم کی خیر اور بھلائی شامل ہے جس کی انسان تمنا کرتا ہے، کیونکہ فی الدنیا حسنۃ اس میں ہر قسم کا دنیاوی مقصد شامل ہے، خواہ وہ عافیت ہو، وہ بڑا گھر ہو، وہ اولاد ہو، عمدہ اور وسیع رزق ہو، بڑا کاروبار ہو، نیز کے کوئی بھی نیک عمل، کسی بھی قسم کا دنیاوی معاملات جو ہیں وہ اس دعا میں شامل ہیں جو آپ اللہ پاک سے دعا کریں گے۔ اس کے بعد فی الآخرات حسنۃ،
اس دعا سے مراد بلا شبہ جنت ہے، کیونکہ جس کو جنت مل گی اس کو تمام بھلائیاں مل جائیں گی، اور جس کو جنت نہ ملی وہ ہر بھلائی سے محروم ہو جائے گا۔ اور جنت سب سے بہترین بھلائی ہے اور اس میں تمام بھلائیاں شامل ہیں، یعنی قبر کی تکلیفوں، تنگیوں اور برے حالات سے نجات، اللہ کی رضا کا حصول، اللہ کا قرب، قیامت کی ہولناکی سے امن اور آسان حساب کتاب اور پل صراط اور وزن اعمال میں عافیت شامل ہے۔ اس کے بعد اس دعا کا جو آخری حصہ ہے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یہ جملہ بظاہر تو تقاضا یہ کرتے ہے کہ اے اللہ ہم کو جہنم سے بچا، لیکن اس دعا کا جو لازمی نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے مانگنے والے کو جہنم سے بچانے کے لیے دنیا میں گناہوں سے اور حرام چیزوں سے بچنا آسان فرما دیتا ہے، اور جب انسان گناہوں سے اور حرام کاموں سے بچے گا تو انشاءاللہ تعالی عذاب قبر سے اور جہنم کے عذاب سے اللہ پاک اس کو محفوظ رکھے گا۔ اس دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں، اپنی دعاؤں میں اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں۔ اس دعا کا وظیفہ اور طریقہ کار آپ نوٹ فرما لیں۔ اس کے 2 طریقہ کار ہیں، اس میں سے پہلا طریقہ کار جو ہے وہ آپ نوٹ فرمائیں۔ اس دعا کو آپ نے روزانہ نماز عشاء کے بعد اول و آخر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینے ہیں۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے نماز عشاء کے بعد۔ ایک تو یہ عمل ہے کہ نماز عشاء کے بعد اول و آخر 7 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کے آپ نے اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے اس دعا کی پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ آپ نے روزانہ نماز عشاء کے بعد ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ اگر آپ عشاء کے بعد نہیں کر سکتے تو آپ نماز فجر کے بعد بھی یہ کر سکتے ہیں۔ دونوں میں سے جون سا ٹائم آپ کے لیے میسر ہو آسانی سے، آپ اس ٹائم میں اس دعا کی ایک تسبیح ضرور کریں۔ اس کے بعد آپ نے ہر نماز کے بعد جو فرض نماز آپ پڑھتے ہیں، جیسے صبح کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، ہر فرض نماز کے بعد آپ نے اول و آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ اس دعا کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد۔ انشاءاللہ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے آپ کے دنیاوی معاملات کیسے حل ہوتے ہیں، کیسے آپ گناہوں سے دور ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے کرم اور فضل سے تمام برائیوں سے آپ دور ہو جائیں گے، گناہوں سے دور ہو جائیں گے، انشاءاللہ نیک اور صالح کام کرنے لگ جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا کوئی بھی دنیاوی معاملہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ پاک اس میں برکت ڈالے گا، اور آپ کے تمام جتنی بھی الجھنیں پریشانی ہیں اللہ پاک اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ تمام الجھنیں اور پریشانیاں ختم فرما دے گا۔ اس دعا کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ شیئر کریں، لوگوں کو بھی ترغیب دیں، لوگوں کو بھی تبلیغ کریں کہ اس دعا کی کثرت کریں، کیونکہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی شامل ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک عطا کرنے والا ہے۔ آپ اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے اوپر کیسی برستی ہیں انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے۔ انشاءاللہ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز اور وظائف لے کر اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔